بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ رک جانے والے عمرہ زائرین ہمارے مہمان تھے۔ سعودی نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشاد نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران 980 عمرہ زائرین کو ان کے ملکوں کو روانہ کیا گیا ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں رہ گئے تھے۔ ویب نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی حج منسٹر مشاد نے مزید کہا کہ عمرہ سیزن کے دوران مملکت میں رہ جانے والے تمام عمرہ زائرین وزارت حج و عمرہ کی ضیافت میں تھے۔ وہ ہمارے مہمان کے طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہے۔ 3,34,000 افراد میں اشیاء خورد و نوش تقسیم۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے مکہ مکرمہ میں کرفیو متاثرین کی امداد کے لیے شروع کی جانے والی مہم کے تحت گزشتہ 1 ہفتے کے دوران فلاحی تنظیم مکہ کے تحت 3,34,000 افراد میں اشیاء خورد و نوش تقسیم کی گئی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ سمیت 9 شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت مکہ مکرمہ سمیت 9 شہروں میں مختلف علاقوں کو سیل بھی کیا گیا ہے، جہاں اہل علاقہ کے علاوہ دیگر افراد کی آمد و رفت پر بھی پابندی ہے۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے کرفیو کے دوران ضرورت مند افراد تک اشیاء خورد و نوش پہنچانے کے لیے البر فلاحی تنظیم پر ذمہ داری عائد کی تھی، جس کے تحت گزشتہ 1 ہفتے کے دوران البر تنظیم کے رضاکاروں نے مکہ مکرمہ کے روایتی محلوں میں اشیاء خورد و نوش تقسیم کی۔ 1 لاکھ مویشی مملکت پہنچ گئے۔ سعودی وزارت زراعت کا کہنا ہے کہ مملکت میں گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ ماہ 5 ممالک سے 1 لاکھ کے قریب مویشی امپورٹ کیے گئے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کاشتکاروں نے وزارت زراعت کو یقین دلایا ہے کہ مقامی منڈی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس سیزن میں 1,77,000 ٹن پیاز مارکیٹوں میں پہنچائے جائیں گے۔ مملکت میں یکساں کرفیو پاس منگل سے جاری۔ سعودی عرب میں کرفیو کے دوران آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے پاس منگل 21 اپریل سے منسوخ ہو جائیں گے، جس کے بعد یکساں سینٹرلائنز پاسز ہی کارآمد ہوں گے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کرفیو پاسز کے بارے میں جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کا کہنا ہے کہ مملکت کی سطح پر یکساں ڈیجیٹل پاسز ہی کارآمد ہوں گے۔ جن اداروں نے اپنے کارکنوں کے لیے سینٹرلائنز پاسز حاصل نہیں کیے، وہ منگل 21 اپریل تک حاصل کر لیں۔ سعودی شہری کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تیار۔ سوشل میڈیا فرم کی جانب سے کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق سعودی عرب میں سنیپ چیٹ استعمال کرنے والے صارفین کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کے لیے خود کو زیادہ تیار محسوس کرتے ہیں۔ کنگ سعود یونیورسٹی کے الیکٹرانک آموزش کے مشیر ظفر حسن نے کہا کہ اس سروے میں لوگوں کی سرگرمیوں کی ایک قابل اعتماد تصویر تیار کی گئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ایپ کو ملک میں کس حد تک وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے۔ جدہ کے تاریخی علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات تیز۔ سعودی کابینہ نے جدہ کے تاریخی علاقے کو عمرانی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی، تاریخی اور ماحولیاتی پر ہر لحاظ سے جدید خطوط پر استوار کرنے کی منظوری دی ہے۔ شرق الاوسط کے مطابق جدہ کا تاریخی علاقہ بین الاقوامی سیاحوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ یہ علاقہ آثار قدیمہ سے مالا مال ہے۔ یہ حجازی فن تعمیر کا منفرد نمونہ ہے۔ سعودی قیادت اس فن کو لازوال بنانے کے لیے پرعزم نظر آ رہی ہے۔ کیا سانس روکنے سے کرونا کی تشخیص ممکن ہے؟ سعودی ماہر امراض قلب ڈاکٹر خالد نمر نے کرونا وائرس کی جانچ کے لیے ان باتوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں کہا جاتا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد 10 سیکنڈ تک سانس روکنے کے بعد اگر کھانسی نہ آئے تو کرونا نہیں۔
ڈاکٹر نمر کا کہنا ہے کہ میڈیکل ہسٹری میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے اتنی آسانی سے اس مہلک مرض کی تشخیص کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر لوگ ایسی باتیں وائرل کر دیتے ہیں جن کی کوئی منطق یا دلیل نہیں ہوتی۔ ایک دن میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ریکارڈ 1132۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1132 نئے مریضوں کے کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں مریضوں کی مجموعی تعداد 8274 تک پہنچ گئی ہے۔ الاحساء کے 2 محلے بند کرنے کا فیصلہ، 24 گھنٹے کرفیو۔ سعودی وزارت داخلہ نے الاحساء کمشنری کے الفیصلیہ اور الفاضلیہ محلوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مذکورہ محلوں میں 24 گھنٹے کرفیو کا نفاذ ہفتہ سے تا حکم ثانی جاری رہے گا۔ مکہ میں 3 ٹن غیر معیاری سبزی تلف۔ مکہ میونسپلٹی نے رہائشی اپارٹمنٹ میں سٹور کی جانے والی 3 ٹن غیر معیاری سبزی تلف کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ تفتیشی مہم کے دوران معلوم ہوا کہ ایک دکاندار نے رہائشی جگہ پر جہاں صحت اور سلامتی کے ضوابط کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں سبزی سٹور کر رکھی تھی۔ لیموزین گاڑیاں ہوم ڈلیوری کریں گی، شاہی منظوری مل گئی۔ لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈلیوری کی اجازت کی شاہی منظوری مل گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے کہا ہے کہ لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈلیوری کی اجازت دینے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی مزید ڈیٹیل آپ کی کمپنیوں کو بھیج دی جائے گی۔ ڈرائیور حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنی کمپنیوں سے رابطہ کر لیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔